علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عرض و معروض سے قبل حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نحل کی ایک آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، اسی حوالے سے کچھ گزارش کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے ضمن میں آج ہمیں آپ کے سامنے احسان کی وضاحت کرنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احسان کرنے کے معاملے میں اور حسن سلوک کرنے کے معاملے میں صحیح طریقہ، صحیح ترتیب انسان کے سامنے نہ ہو پانے کی وجہ سے یا تو اپنی زندگی میں کسی ایک کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیتا ہے، یا پھر حسن سلوک کے معاملے میں ایسی بے ترتیبی پیدا کر لیتا ہے کہ انسان اچھا کر کے بھی اجر سے محروم رہ جاتا ہے، بہتر کر کے بھی سماج کی نظر میں عزت نہیں پا پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن سلوک کے لیے جو ایک نظام مقرر کیا گیا ہے، حسن سلوک کے لیے ایک جو ترتیب قائم کی گئی ہے، اس کا قیام اور اس نظام کا خیال رکھنا ہی ہمیں دنیاوی اعتبار سے عزت بھی دے سکتا ہے، اخروی اعتبار سے کمال بخش سکتا ہے، اور سماج میں ہمیں ایک معزز اور محترم انسان بنا سکتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ کسی کے ساتھ اپنا بہتر رویہ اختیار کرنا۔ احسان کیا ہے؟ کسی کے ساتھ اپنا بہتر برتاؤ پیش کرنا۔ احسان کیا ہے؟ ہمارے اوپر حقوق کے معاملے میں جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہے اسے ادا کرنا، سلیقے سے ادا کرنا، اس میں کسی قسم کی بلا وجہ کوتاہی نہ کرنا، اور حسن سلوک کی ترتیب کا مکمل خیال رکھنا، یہی حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک، بہتر برتاؤ کے معاملے میں سب سے مقدم جو چیز ہے وہ اپنی ذات ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اپنی ذات کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے، اپنی ذات کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے، اور عملی میدان میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کے لیے دنیاوی رسوائی اور اخروی رسوائی کا سبب بن جائے۔ اگر انسان اپنے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جو رویہ اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہو اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہو، یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو انسان کی نظروں میں اور اللہ اس کے رسول کی نظروں میں اسے شرمندہ کر دے، تو انسان کا اپنے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں ہے بلکہ بدسلوکی کرنا ہے۔ اس لحاظ سے کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں، رہنے سہنے کے معاملے میں، اپنے جسم کا خیال رکھنے کے معاملے میں، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے معاملے میں، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ حسن سلوک کرے، اور حسن سلوک کی جس قدر ہمارے سروں پر ذمہ داری رکھی گئی ہے اس میں سب سے مقدم انسان کی اپنی ذات ہے، کیونکہ اپنی ذات محفوظ ہے نا، تو پھر آپ کے سروں پر جتنی ذمہ داریاں ہیں اسے ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اسے آپ بہتری سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے
انسان کا ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو انسان کی صحت کو مضر ہو، انسان کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے والی چیز ہو، یا انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو تلف کر دینے والی چیز ہو، ایسی ہر چیز سے انسان کا اپنی ذات کو بچانا واجب ہے اور لازم ہے۔ یہ انسان کا اپنے ساتھ بہتر سلوک ہے۔ اب اس تناظر میں نوجوانوں کی زندگی کا آپ جائزہ لیں۔ ہمارے وہ نوجوان یا وہ کسی عمر کے بھی انسان ہو، اگر وہ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی شکل میں ہو، اور اس قدر نشہ جو حرام کے درجے میں نہ بھی ہو مگر صحت کے لیے مضر ہو، بدن کے کسی عضو کے لیے مضر ہو، یا آپ کی اس طاقت اور صلاحیت کے لیے نقصان دہ ہو، ایسی ساری چیزوں سے بچنا آپ کے لیے لازم و ضروری، اور ایسی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ انسان کا اپنے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں نوجوان نسلوں میں نشہ آور اشیاء کا استعمال، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ چاہے وہ زردے کی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے مضر ہیں، بہرکیف اس کو ترک کر دینا یہ آپ کا اپنے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ کے لیے جسم، آپ کے لیے جان، آپ کے لیے بدن کی قوتیں، آپ کے لیے دل و دماغ کی صلاحیتیں اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور سبوں کی حفاظت کرنا آپ کے لیے لازم و ضروری۔ ایسی اشیاء کا استعمال کرنا کہ جو آپ کے کسی بھی اعضاء کو نقصان پہنچا دے اور قوت و صلاحیت کو نقصان پہنچا دے، اس سے بچنا انتہائی لازم و ضروری ہے۔ اس حوالے سے اولادوں پر اور اپنی نسلوں پر نظر رکھنا ضروری ہے، اور انہیں یہ بات ذہن میں ڈالنا ضروری ہے کہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آپ ایسی ہر چیزوں کو ترک کر دو جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دے۔ صرف نشہ آور اشیاء کا استعمال ہی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی احکام کو ترک کر دینا، اور ترک کرنے والی چیز کو زندگی میں لا لینا، یہ بھی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے۔ لہذا اپنے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے ہم اسے بجا لائیں، اور جس چیز کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ بھی اپنی ذات کے ساتھ بہتر سلوک ہے، اور اگر آپ نے اس کا خیال نہ رکھا تو یاد رکھ لیجئے کہ قیامت میں آپ کو اپنے اس معاملے میں رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اپنا خیال رکھا، اپنی صحت کا خیال رکھا، اپنے اعضاء کا خیال رکھا، اپنی صلاحیتوں کا خیال رکھا، تو یاد رکھ لیجئے یہی خیال رکھنا پھر حسن سلوک کے دوسرے درجوں کی ادائیگی میں آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ لہذا سب سے ضروری ہے کہ ہمارے وہ نوجوان یا ہمارے وہ بوڑھے یا کسی عمر کے بھی انسان ہو، وہ اپنا مکمل خیال رکھے۔ اپنا خیال رکھنا یہ اپنی ذات کے ساتھ حسن سلوک ہے، جس کا حکم قرآن نے دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور یہ اس حکم کے تحت داخل ہے۔ اس کے بعد حسن سلوک کا جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ ہے والدین۔ اس لیے قرآن پاک نے اس درجے کو الگ انداز میں بھی بیان کیا اور جگہ جگہ بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اے لوگوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان پر اس کے ماں باپ سے زیادہ احسان کسی کا نہیں۔ ماں باپ نے جتنا احسان کیا ہے اتنا احسان انسان کے اوپر کوئی نہیں کرتا ہے، اور اس احسان کا کوئی بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے حسن سلوک کے معاملے میں
انسان کے اوپر دوسری ذمہ داری رکھی گئی کہ انسان ماں باپ کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے. انہیں کوئی سخت لہجہ اپنانا اپنی جگہ، تلخ باتیں کہنا اپنی جگہ، بلکہ اف کہنے سے بھی اگر ماں باپ کی دل آزاری ہو تو قرآن نے اس کو صراحت کے ساتھ منع کر دیا کہ اگر تمہارے اف کہنے سے بھی ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو تمہیں یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے جائے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو، جائے کہ ماں باپ کے ساتھ تلخ رویہ اپناؤ، جائے کہ ماں باپ کے ساتھ غلط زبانیں استعمال کرو، جائے کہ ماں باپ کی خدمتیں کرنا ترک کرو. اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی. اس لحاظ سے دوسرے درجے پر ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ ہمارے والدین. والدین زندہ ہو تو بھی اور زندہ نہ ہو تو بھی ہر حال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں. ہر وہ چیز جس میں ماں باپ خوشی محسوس کرتے ہو اسے کر لینا ہماری ذمہ داری. ہر وہ چیز جس سے ماں باپ کو ذہنی اور قلبی اطمینان ہو رہا اسے کر لینا ہمارا یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. ماں باپ کے ساتھ جسمانی خدمتیں انجام دینا، ماں باپ کے لیے مالی خدمات انجام دینا، ماں باپ کے لیے اپنے رویوں کو بہتر بنا کے رکھنا، یہ سب حسن سلوک کے تحت آتا ہے. سچائی تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا بھی ماں باپ کی رضا میں رکھے. اس لحاظ سے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے، بلکہ ان کے لیے تو عاجزی کا پر بچھا دینے کا کیا گیا. انسان جس کا سب سے زیادہ ادب و احترام کرتا ہے اس کے سامنے سب سے زیادہ عاجزی کا اہتمام کرتا ہے، اور عاجزی کا پر بچھانے کے لیے ماں باپ کو حکم دیا گیا. آپ سوچیں، غلط رویے اپنی جگہ، ان کے سامنے بالکل عاجزی کا پر بچھا دینا ہے، ادب کا پہلو اپنا لینا ہے، اخلاق کا پہلو اپنا لینا ہے، اور ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے ماں باپ راضی ہو جائے. اور اگر ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں تو بھی ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اپنی ہر دعاؤں میں ماں باپ کے لیے مغفرت کو یاد رکھنا ہے. ہر دعا میں ماں باپ کو یاد رکھنا ہے، جس کا الگ سے حکم قرآن نے دیا کہ تم اپنے مغفرت کے لیے اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا. لہذا اگر ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں تو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یہ کریں کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر ان کے لیے ہم کوئی ثواب کا کام کر سکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے ثواب کا کام کریں اور ان کو ثواب پہنچائیں. مرنے والے والدین کے ساتھ اولاد کی جانب سے یہ بہترین حسن سلوک ہے. اس لحاظ سے حسن سلوک میں جو دوسرا درجہ رکھا گیا وہ ماں باپ کا رکھا گیا، اور وہ یہ کہ انسان زندے اگر ماں باپ ہیں تو اس کے ساتھ بہتر رویہ اپنائے، اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرے، اس کے ہر غم کو اپنا غم محسوس کرے، ان کی دنیاوی ہر خوشی کا خیال رکھے، ان کی خدمتوں کا خیال رکھے، چاہے وہ اپنے جسم کے ذریعے ہو، چاہے مال کے ذریعے ہو، چاہے آل و اولاد کے ذریعے ہو. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. دنیا سے گزر بھی چکے ہیں تو ماں باپ کو یاد رکھیں، ان کی قبروں پر حاضر ہوں، جو کچھ پڑھ کے سال ثواب کر سکتے ہیں کریں، ورنہ عالم تو یہ ہے کہ دفنانے کے بعد پھر انسان اپنے مرنے کے وقت ہی قبرستان پہنچتا ہے. یہ بھی ہمارا حسن سلوک نہیں ہے. اس لحاظ سے جو دوسرا درجہ بالخصوص میں نوجوانوں کو اس حوالے سے کہنا چاہوں گا، بدن کی طاقتیں، آل و اولاد کی محبتیں، دنیا کی لذتیں آپ کو ماں باپ کو راضی کرنے سے بہت حد تک روکتی ہے، مگر اصل آزمائش یہی ہے کہ آپ ساری مشکلات اور ساری خوشیوں کو بھلا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں. یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہے. اس لحاظ سے حسن سلوک میں اپنے ذات کے بعد جو دوسرا درجہ رکھا گیا ہے وہ ماں باپ کا رکھا گیا ہے. اور تیسرا درجہ جو حسن سلوک کا رکھا گیا، میں ان باتوں کی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ درجوں کا جب خیال رہے گا نا تو آپ اوپر نیچے نہیں ہوں گے، اور اس ترتیب سے اگر لے کر کے چلیں گے تو اسی ترتیب میں آپ کی بھلائی بھی، اللہ اس کے رسول کی رضا بھی رکھی گئی. تیسرا درجہ جو حسن سلوک کا ہے، بہتر رویوں کا ہے، بہتر اخلاق پیش کرنے کا ہے، وہ اہل و عیال ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں،
چونکہ یہ آپ کے محتاج ہوتے ہیں، یہ آپ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، آپ کی جانب سے اپنی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنے لیے محتاج ہوتے ہیں، اس لحاظ سے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہتر برتاؤ کرنا، اچھی زبان استعمال کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ بھی بالاحسان میں آتا ہے، حسن سلوک میں آتا ہے، اور شریعت نے اس کا تیسرا درجہ رکھا کہ انسان اپنے بعد والدین کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے۔ مگر عام طور سے اس ترتیب میں ہم بڑا فرق کر دیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے حسن سلوک کی تو بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر گزرتے ہیں، مگر وہیں پر ماں باپ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہی ترتیب کا پلٹ جانا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ حسن سلوک کے معاملے میں اہل و عیال اور اولاد سے مقدم جس ذات کو رکھنا ہے وہ ماں باپ کو رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل و عیال کو حسن سلوک کرنا ہے، اہل و عیال کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں باپ کے ساتھ اپنے بہتر سلوک نہیں کیا تو جواب دینا ہے، بلکہ اگر آپ نے اہل و عیال اولاد کے ساتھ بھی اگر بہتر برتاؤ نہ کیا اور آپ نے اس کا خیال نہ رکھا تو اس سلسلے میں بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اس لحاظ سے تیسرا جو درجہ حسن سلوک کا ہے وہ ہے کہ انسان اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کے بعد چوتھا درجہ جو حسن سلوک کا ہے، بہتر رویوں کا ہے، وہ ہے قرابت دار، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ خونی رشتہ ہو یا خون سے کے بغیر بنے ہوئے رشتے ہوں۔ جو بھی رشتے میں آ گیا، ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ اختیار کریں، اچھا برتاؤ کریں، ہم اپنا اچھا اخلاق پیش کریں۔ اس معاملے میں بھی ہمارا سماج انتہائی عاجز اور قاصر ہے۔ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ انسان بہتر رویہ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اپنی انا، اپنا دکھاوا، اپنی برتری۔ اس کے لیے انسان قرابت داروں سے بہتر سلوک نہیں کر پاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے دلوں کا جو مرض ہے نا، یہ مرض انسان کو بہتر سلوک کرنے سے روکتا ہے۔ حال یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرابت داروں، جو رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرے، یعنی ان کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرے، آقا فرماتے ہیں ایسا شخص جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ سے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ معافی نہ کروا لے، یا اللہ کے فضل و کرم سے جب تک یہ گناہ معاف نہ ہو جائے، اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب سوچیں کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا عمل اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کیا تو اللہ کریم نے جنت کا دروازہ ہمارے لیے بند فرما دیا ہے۔ اور عالم تو یہ ہے، خاص کر کے رشتہ داروں کی قرابت داری کا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا یہ خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی اور اس کی عمر میں برکتیں عطا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی بہت سارے مسائل اور رزق کے مسائل کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتے۔ انسان کے پاس اگر دولتیات آ گئی ہے نا تو اپنی ذات پر گناہ کے کاموں میں بھی خرچ کر لیتا ہے، مگر رشتہ داروں کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی ہاتھ کو بند کر لیتا ہے۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو بہتر سلوک رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، خیش و اقارب کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بہتر رویہ اور بہتر برتاؤ ہونی چاہیے، اپنی خوشیوں میں انہیں یاد کیا جانا چاہیے۔ یہ ان کے ساتھ بہتر برتاؤ ہے، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو حسن سلوک کے معاملے میں پہلا درجہ اپنی ذات ہے، دوسرا درجہ والدین ہے، تیسرا درجہ اہل و عیال ہے، اور چوتھا درجہ وہ رشتہ دار ہیں، وہ قرابت دار ہیں، اور پانچواں درجہ وہ جو آتا ہے وہ پڑوسیوں کا آتا ہے اور متعلقین دوست اور احباب کا آتا ہے۔ اس معاملے میں بھی اللہ ماشاءاللہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عاجز ہیں۔
पड़ोसियों के साथ तो सलूक का मामला ये है कि शरीयत ने इतनी बारीक बातों का ख्याल कराया है कि घर भी बना रहे हो तो पड़ोसी के घर से ऊंचा ना बनाओ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दिल आजारी हो जाए। आप सोचें, इस मामले में यह ख्याल कराया गया तो दीगर मामलों में पड़ोसियों के साथ हमें कितना ख्याल किया जाना चाहिए। हमारे किसी भी अमल से, किसी भी अल्फाज से, किसी भी रवैयों से, किसी भी हरकतों सकनात से पड़ोसी को हरगिज ना तकलीफ पहुंचे, यह उसके साथ हमारा बेहतर सलूक है, यह उसके साथ हमारा बेहतर रवैया है। हम तो साफ सफाई के मामले में भी पड़ोसियों का इतना ख्याल नहीं कर पाते। इस लिहाज से हमारी एक जिम्मेदारी है कि कुरान ने जो हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, हुस्न सलूक में एक दर्जा पड़ोसी का, दोस्त अहबाब का और दीगर मुताल्लिकीन का आता है। लिहाजा इस चीज का भी हमें चाहिए कि हम मुकम्मल ख्याल रखें और अल्लाह करीम के हुक्म की फरमाबरदारी करें। चूंकि ये जितने जो दर्जे हैं ना, इंशाअल्लाह हर दर्जे को मैं एक एक जुमा तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा। इस लिहाज से आज इख्तिसार के साथ बयान कर दे रहा हूं कि इन दर्जों को याद रखें तो इंशाअल्लाह हुकूक की अदायगी के मामले में बड़ी आसानियां हो जाएगी। अब उसके बाद पड़ोसी, रिश्तेदार, पड़ोसी और दीगर मुताल्लिकीन के बाद जो हुस्न सलूक का दर्जा आता है वो हम मजहब का आता है। जो आपका हम मजहब है, जो आपका हम दीन है, इसके साथ बेहतर रवैया इख्तियार करना। हम मुसलमान हैं तो बहैसियत मुसलमान हुस्न सलूक के मामले में इनको 7वें दर्जे पे रखा गया। मुसलमान में वालिदैन है तो उसका दर्जा अलग हो गया, मुसलमानों में अहल अयाल है तो उसका दर्जा ऊपर हो गया, मुसलमानों में कुराबतदार है तो उसका दर्जा और ऊपर हो गया, मुसलमानों में पड़ोसी है तो उसका दर्जा और ऊपर हो गया। और अगर ये सारी जिम्मेदारियां बहैसियत मुस्लिम अगर नहीं आती है तो बहैसियत सिर्फ मुस्लिम इसको 7वें दर्जे पे रखा गया। और हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि बहैसियत मुस्लिम हम मुस्लिम के साथ हुस्न सलूक करें और बेहतर बर्ताव करें। मुसलमान के साथ बेहतर सलूक और बेहतर बर्ताव का अदना दर्जा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ये कि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी जबान से मुसलमान महफूज है। एक हदीस पाक में इसकी वजाहत की गई कि मुसलमान के साथ बेहतर सलूक हो यह है कि एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान की जान, इज्जत और आबरू महफूज रहे। अब यहां से सोच लें कि अगर हमारी जबान से बहैसियत मुस्लिम भी अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, हमारे किसी अमल और रवैये से अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, चाहे उसमें चुगलखोरियां क्यों ना शामिल हो, चाहे गीबत शामिल क्यों ना हो, चाहे किसी बयानी शामिल क्यों ना हो, अगर इस रवैयों से भी किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए तो आप इस बात को समझ लें कि आप हुस्न सलूक के नहीं बल्कि बदसलूकी के शिकार हैं। और इस मामले में तौबा करनी चाहिए और तौबा कर करके मुसलमानों की जिम्मेदारियां बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर जो रखी गई कि हम अपने हाथ से, अपनी जबान से मुसलमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, उसकी दिल आजारी ना करें, यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वरना आम तौर से हमारी जिंदगी के मामले में छोटे मोटे मामलात भी अगर किसी मुसलमान से पेश आ जाएं हमारे अना के खिलाफ तो भी वहां पर हम उलझ जाते हैं, गलत जुबानों का इस्तेमाल करते हैं, गलत रवैयों का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि बहैसियत मुसलमान हम एक मुसलमान के साथ बेहतर सलूक करें और बेहतर रवैया इख्तियार करें। उसके बाद जो दर्जा रखा गया वो आम इंसानों का रखा गया कि अगर हम दीन नहीं है, हम मजहब नहीं है और वो आम इंसान है तो भी उसके हुकूक रखे गए हम पर कि हम इंसान के साथ कम अज कम इंसानियत वाला तो बर्ताव करें। आलम तो यह है हुस्न सलूक के मामले में आम इंसानों की बात तो दरकिनार जानवरों के हुकूक हम पे रखे गए कि अगर जानवर को बांध रखा है, परिंदे को पिंजरे में कैद कर रखा है तो हमें इस बात की भी इजाजत नहीं दी गई कि उसको भूखा प्यासा रखे, बल्कि हमने बांध रखा है, उसे आजाद नहीं रखा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वक्त पे खिलाएं और वक्त पे पिलाएं। आलम तो यह है कि जानवर के हुकूक हम पर इतने रखे गए कि उसकी ताकत से ज्यादा उससे काम न लिया जाए,
ہم پر جانوروں کے اتنے حقوق رکھے گئے کہ اگر جانور سرکشی بھی کرے تو ہم اس کے چہرے پر نہ مارے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس مذہب نے جانوروں کے یہ حقوق ہم پر رکھے ہوں، اس مذہب نے انسان کے حقوق ہم پر کتنے رکھے ہوں، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لحاظ سے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اپنی ذات سے لے کر اپنی ذات سے جڑے ہوئے تمام شخصیات، تمام افراد کو لیتے ہوئے یہاں تک کہ عام انسان اور جانوروں کے حقوق ہم پر رکھے گئے ہیں، ہمیں سارے حقوق کا خیال کرنا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اس لحاظ سے بڑی سادہ سی زندگی جئیں، بہت صاف ستھری سوچ رکھیں. یاد رکھ لیں یہ زندگی بہت مختصر ہے. نہ انا کام آتی ہے، نہ تکبر کام آتا ہے، نہ غرور کام آتا ہے، نہ دکھاوا کام آتا ہے، نہ بڑاپن کام آتا ہے. جو کام آنے والی چیز ہے وہ انسان کا بہتر اخلاق ہے، وہ انسان کا حسن سلوک ہے، وہ انسان کا بہتر رویہ ہے، وہ انسان کا بہتر زبان کو استعمال کرنا ہے، وہ انسان کا دوسروں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ اسی میں زندگی کو ڈھال لے اور یاد رکھ لے آخرت کے نفع کے لیے کبھی کبھی دنیاوی نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. جب یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو یاد رکھ لیجئے جو رب کریم نے حکم دیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ہم اس کے موافق عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک بہتر انسان بننے کے مستحق ہو جائیں گے. اس لحاظ سے گزارش یہ ہے کہ حسن سلوک کے معاملے میں اس ترتیب کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں. اس کے بعد حسن سلوک کا درجہ ماں باپ کا آتا ہے، اس کے بعد حسن سلوک کا درجہ اہل و عیال کا آتا ہے، اس کے بعد حسن سلوک کا درجہ قرابت داروں کا آتا ہے، اس کے بعد حسن سلوک کا درجہ پڑوسی اور دیگر متعلقین کا آتا ہے، اس کے بعد حسن سلوک کا درجہ ہم مذہب کا آتا ہے، اس کے بعد حسن سلوک کا درجہ ایک عام انسان اور جانوروں کا آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جانوروں سے محبت کرنا سیکھ جائے اور ماں باپ کو ٹھکرا دے. اچھا گھر گھر چلا ہوا ہے کہ جانوروں سے جتنی لوگ محبت کر رہے ہیں ماں باپ اور اہل و عیال سے نہیں کر رہے ہیں. کتے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلی بھوکی نہ رہنے پائے، یہ چلے گا، مگر ماں باپ کی سال میں کوئی پوچھنے والا نہیں، بھائی بہن کی سال میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اہل و عیال کی سال میں پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے زندگی میں جو حسن سلوک کی ادائیگی میں جو یہ تفریق کی ہے نا، لوگ لاکھ لاکھ روپے کے کتے اور بلیاں پال رہے ہیں، لیکن وہیں پر بھائی اور بہن کے بچوں کی شادی کرا کر کے دینا ہے تو انسان اپنی غربت کا شکوہ کرتا ہے. عالم یہ ہے کہ انسان نہ جانے جانوروں کے پیچھے کتنے خرچ کر رہا ہے، دوستوں احباب کے پیچھے کتنے خرچ کر رہا ہے، مگر رشتہ دار کس معاملے میں ٹھوکریں کھا رہے انسان ذرا بھی آنکھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لحاظ سے اللہ نے دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، شہرت دی ہے، علم دیا ہے اور عمل دیا ہے. تو حسن سلوک کے معاملے میں اس ترتیب کا خیال رکھیں، یہی آپ کی کامیابی کی علامت ہے اور آپ کے ایک بہترین انسان ہونے کی علامت ہے. چونکہ ہر معاملے پر گاہے گاہے توجہ دلاتا رہتا ہوں اور بعض احباب کی طرف سے بھی باتیں آتی ہے کہ وہ توجہ دلا دے. بہت سارے احباب ہیں جو جمعہ کو آتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں نہیں آ پاتے ہیں، اپنے اپنے ملازمت کے کاروبار کے مسائل. بہت سارے 5 وقتہ نماز میں آتے ہیں، جمعہ میں نہیں آ پاتے ہیں. لہٰذا کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ وضو خانوں میں پانی کا استعمال ہمیں جو ہے نا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے، فضول ضائع نہ ہو. چاہے کسی بھی مسجد کے ہم مصلیان ہوں، مقتدیان ہوں، سب سے بہتر عمل تو ہمارا یہ ہے کہ ہم گھر سے وضو کر کے نکلے. ایسا نہیں کہ وضو خانے بنائے گئے تو استعمال نہ کیا جائے، بالکل جائز ہے، مگر حدیث پاک میں جو مسلسل الفاظ آئے ہیں کہ جو گھر سے وضو کیا اور نماز کے لیے نکلا، اللہ ہر قدم پر ایک خطائیں مٹاتا اور ایک اجر عطا فرماتا. حدیث کے جہاں بھی الفاظ دیکھیں گے مسجد میں جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے یہ لفظ لایا گیا گھر سے وضو کر کے نکلے. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ مسجد کا جو بھی سامان ہے یہ سب وقف کا ہے اور اس کے استعمال کی اجازت صرف مصلیان کے لیے ہے، دیگر لوگوں کے لیے نہیں ہے. لہٰذا اطراف و اکناف سے جو ہمارے احباب مسجد سے پانی لے کے جاتے ہیں ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہاں سے لے کر نہ جائیں، چونکہ وقف کا سامان ہے اور وقف کے سامان کی اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ یہ مسجد کا کوئی بھی سامان پانی وغیرہ استعمال نہ کریں. اور جو لوگ لے کے جاتے ہیں
ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو جواب آپ کو دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اگر آتے ہیں لے کر جاتے ہیں تو آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وضو خانوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ گھڑا لے کے آتے ہیں، بالٹی لے کے آتے ہیں اور وضو خانوں میں جو ہے مٹیاں وغیرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے کوئی عداوت دشمنی رکھتا ہوں، ایک شریعت کا مسئلہ ہے جس پر ہمیں بھی خیال کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں امام ہوں تو میں آزادانہ استعمال کروں، مجھے بھی ذمہ داری ہے کہ میں ہر چیز کا استعمال اتنا ہی کروں جتنا حق شریعت نے اور کمیٹی نے دیا۔ ایسا نہیں کہ میں بحثیت امام جو چاہوں کروں، مجھے بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے وضو خانوں میں گندگی نہ ہو، اس کا خیال ہمیں چاہیے کہ جو اطراف و اکناف سے آتے ہیں، یہ بات ہمیں اور آپ کو عام کرنی چاہیے تعلیمات کے طور پر اور اخلاق کے طور پر۔ اسی طور پر مسجد کے لائٹ ہے، پنکھے کا استعمال ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کے مطابق ہی کی جانی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے احباب جو آتے ہیں، جو نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے، وہ آئے، لائٹ چالو کیے، فین چالو کیے اور چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا کمیٹی نے گزارش کی ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچا دی جائے کہ جو ہمارے احباب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک تعلیم کا حصہ ہے اور ان چیزوں کو ہمیں ہر فرد میں عام کرنا چاہیے کہ مسجد کے حقوق کیا ہیں، مسجد کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بھی چیز دھیرے دھیرے ہم عام کریں گے اور یہ چیزیں بچوں میں جب عام ہو جائے گی تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ بہتر برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اسی طور پر ہر اعتبار سے مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کے کپڑے میں گرد و غبار لگے ہوئے ہیں تو بہتر یہ کہ جھاڑ کے آئیں۔ وضو کے پانی اگر بدن میں لگے ہوئے ہیں تو وضو خانوں میں صاف کر کے آئیں۔ مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عالم تو یہ ہے کہ مسجد کے گرد و غبار کا حکم یہ ہے کہ اسے گندگی میں پھینکنے تک کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس کے گرد و غبار کا یہ حکم ہے۔ لہٰذا مکمل طور سے اس کی صفائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ معاملوں میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کے پاس وقت یکساں نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں برداشت کریں۔ مثال کے طور پر ہم آتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر پہلی صف میں شامل ہو گئے تو نماز ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، تحیات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اولاً تو نمازی کے آگے سے ہم گزرے نہیں، یہ بھی سخت وعید کا سبب ہے، اور پھر گردنوں کو پھلانگ کر جانے اور آنے کی بھی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ آپ کے پیچھے اگر کوئی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 منٹ 4 منٹ تھوڑا صبر کر لیں، نہ کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو پھلانگ کے جائیں۔ اس کونے میں بیٹھے ہیں تو یہاں بھاگ کر کے آئے، یہاں بیٹھے ہیں تو وہاں بھاگ کر کے گئے، دیکھیں کسی گردن کو پھلانگ کے جانا ممکن ہے۔ لہٰذا ہمیں اس عمل میں اور اس رویوں میں بھی تبدیل لانے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہے کہ چند دنوں میں کئی لوگ آ کر کے یہ شکوہ کرنے لگے، مولانا ہم بیٹھے رہتے ہیں، لوگ گردن کو پھلانگ کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم کیا کہیں، ان کو تو خود چاہیے کہ ایسا عمل نہ کرے۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں ہی کرنا ہے، بلکہ ان تعلیمات کو ہمیں عام کرنا ہے کہ ہماری مسجدوں میں ایک یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی کی گردنوں کو پھلانگ کے نہ آئیں، نہ پھلانگ کر کے جائیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتر بات ہے، بہترین رویہ ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ مولا ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ بھائی بہن خوش و اقارب اہل و عیال آل و اولاد بیمار ہیں تو اللہ ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں کوئی بار قرض میں اگر دبا ہوا ہے تو انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بزرگوں کے بدن میں طاقت و توانائی عطا فرمائے۔ بڑوں کو مولا اور نوجوانوں کو اپنے وقت کا بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہان کے مسلمانوں کی اور بالخصوص اہلیان محلہ اور مسلیان مسجد کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کا بول بالا عطا فرمائے، مسلمانوں کو سربلندیاں عطا فرمائے، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرمائے، اتحاد و اتفاق کی طاقت نصیب عطا فرمائے۔ مولا نماز پنجگانہ ادا کرنے اور نبی کی سنتوں سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے اور جنت میں پیارے حبیب کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔